مقبوضہ کشمیر میں مذموم بھارتی اقدام کے خلاف ہزاروں کشمیریوں نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور غیر قانونی بھارتی اقدام کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ تاہم بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر گولیاں اور بیلٹ چلائے اور آنسو گیس کے گولے داغے اور انہیں واپس دھکیلنے کی کوشش کی۔ مظاہروں میں 10,000 کے لگ بھگ لوگ موجود تھے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ جب قابض بھارتی فورسز اہلکاروں نے آنسو گیس کے گولے چلائے اور کئی خواتین اور بچوں نے پانی میں چھلانگیں لگا دیں۔ بھارت کی طرف سے 4 اگست کی رات کو مقبوضہ علاقے کو محاصرے میں لینے کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ ادھر بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی جنگی طیاروں نے LOC پر عبور کیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں دخل اندازی کی ہے۔ پاک فضائیہ کا طیارہ 78IL ٹینکر طیارہ کشمیر کے علاقے LOC کو عبور کر کے تھوڑے ہی ٹائم میں واپس لوٹ گیا۔ انڈین میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ کچھ تو ہے جس کی پاکستان پلاننگ کر رہا ہے۔ دوستو، ترکی وہ ملک ہے جس نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ ترک کے عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کشمیر کا تذکرہ کیا گیا تھا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کشمیر کے معاملے پر ترکی پاکستان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہوں اور اس پر میں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے۔ اسی طرح ترک عوام بھی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ اس حوالے سے اردو ترکی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ترک فوج کا پاکستانی فوج کے ساتھ کشمیر میں شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر ترک عوام نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایک صارف نے کہا کہ ہم نہ صرف مسئلہ کشمیر پر بلکہ ہر مسئلے پر آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ہم 2 ریاستیں ہیں لیکن ایک قوم ہے۔ پاکستان نے جنگ میں ترکی کا جو ساتھ دیا تھا وہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے۔ جبکہ ایک ترک صحافی نے کہا کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ ادھر بھارتی ریاست کیرالہ اور کرناٹکا میں 3 دن سے ہونے والی موسلا دھار بارشوں نے سیلابی ریلے کی صورت میں مختلف واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر دی ہے، جبکہ 200 زخمی ہیں۔ کیرالہ میں لینڈ سلائیڈنگ کے اتنے واقعات 20 سال کے دوران نہیں دیکھے گئے جتنے چند دنوں میں دیکھے گئے ہیں۔ بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ریاست کیرالہ میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہے۔ ایئرپورٹ کی تمام پروازیں اگلے حکم تک معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ ٹرین سروس بھی معطل ہے۔ ریسکیو اداروں نے 22,000 سے زائد متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 315 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اب بھی ہزاروں لوگ بارش کے پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے، مودی کے گناہوں کی سزا لوگ بھگت رہے ہیں۔ مودی جو کشمیر میں کر رہا ہے اس کو اس کی فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ ادھر چین نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سلامتی کونسل میں پاکستان ساتھ دینے کا اعلان کر کے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا ہر آڑے وقت کا ساتھی ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ جموں کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے۔ چین بھارت کے اقدامات کو یک طرفہ سمجھتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر میں کل کرفیو میں نرمی ہوتے ہی احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ بھارتی حکومت کو احتجاج دبانے کے لیے ایک بندوق کا سہارا لینا پڑا۔ کشمیر سے شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس اور موبائل سمیت مواصلات کے ذرائع بالکل بند ہو چکے ہیں۔ اسکول اور کالجز تک بند ہیں، لیکن مظلوم کشمیری جانوں پر کھیل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ لداخ میں بھی کرفیو کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کشمیر میں کرفیو کا 6واں روز ہے۔ خوراک کی قلت ہو گئی ہے۔ غذا کی قلت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بھارت دنیا کو یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تعداد 11 ہے۔ جموں کشمیر کے سٹیٹس سے متعلق قراردادوں کی تعداد 3 ہے۔
وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اللہ نہ کرے خون خرابہ ہو، لیکن خدشہ ہے کہ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ نیو یارک میں آج ہونے والے احتجاج میں صرف کشمیری اور پاکستانی ہی نہیں تھے، نیو یارک کے احتجاج میں مختلف ممالک کے لوگ بھی تھے۔ دوستو، روس بھی بھارت کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے۔ روس نے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بھارتی اقدام کی حمایت کر دی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو تبدیلیاں کی وہ بھارتی آئین کے مطابق حکومت کے دائرے کار میں ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین اختلافات کو شملہ معاہدے کے تحت دو طرفہ بات چیت کے ذریعے سلجھا لیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نئی دہلی مقبوضہ کشمیر میں جو بھی تبدیلیاں کی اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت خطے کی صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا جانا اور اسے دو ریاستوں میں تقسیم کیے جانے کا بھارتی اقدام بھارتی آئین کے دائرہ کار کے تحت کیا گیا ہے۔ روس سے قبل اس معاملے پر افغانستان اور متحدہ عرب امارات بھی بھارت کے اس اقدام کی حمایت کر چکے ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کشمیر میں اپنے مفادات کے حصول کو افغانستان کے امن عمل سے جوڑے جانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ میں پاکستان حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خطے میں انتہا پسندی کے تشدد کو پالیسی کے ذریعے استعمال کرنا بند کر دے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے رد عمل دیتے ہوئے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر احمد نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کی سرکار نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور متحدہ عرب امارات مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں بہتری کے لیے بھارتی اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ ادھر برطانوی پارلیمنٹ کے 45 ارکان نے کشمیر پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو خط لکھ دیا جس میں انہیں بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے لیے کیے گئے غیر آئینی اقدام کو رکوانے کی درخواست کی گئی ہے۔ دوستو، انڈین سفارتخانہ پیرس کے سامنے کشمیری و پاکستانی کمیونٹی کا زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے میں انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس، جموں و کشمیر فورم فرانس، تحریک انصاف فرانس، مسلم لیگ نون فرانس، پیپلز پارٹی فرانس، قاف لیگ فرانس، منہاج القرآن فرانس، عوامی تحریک فرانس، پشتون آرگنائزیشن فرانس، جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ فرانس، یورپ اور دیگر جماعتوں نے شرکت کی۔ پیرس کی فضا میں تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، مودی دہشت گرد، انڈیا دہشت گرد، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، کشمیری مانگیں آزادی، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ دوستو، ادھر پاکستان میں رانا ثناء اللہ کی اہلیہ نبیلہ ثناء اللہ نے اپنے داماد رانا شہریار کی گرفتاری پر ویڈیو بیان میں رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں رانا ثناء اللہ کی اہلیہ نہیں بلکہ شہریار کی والدہ ہونے کے ناطے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فہد میرے بیٹے کو رانا ثناء اللہ کی پیشی کے موقع پر اٹھا کر لے گیا ہے اور اسے دھکے دیتے ہوئے اور مار کر لے گیا ہے۔ ڈاکٹر فہد، تم خدا کو نہ بھولو، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں، اگر اس کو آنچ آئی تو میں آپ کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سن لو، میرے بچے کو کوئی نقصان ہوا تو کلمے کی قسم تمہارا کچھ نہیں رہنے دوں گی۔ دوستو، اللہ بچائے پاکستان کو، کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں۔ ادھر بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کا کہنا تھا کہ اب ہم شادی کے لیے کشمیر سے خواتین لا سکتے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی عوام کو کھری سنا دی۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ اس سے بھارتیوں کی گھٹیا فطرت، کردار اور نسل کا پتہ چلتا ہے۔ بھارت بلا شبہ غلطی پر ہے، انہیں کشمیری خواتین اور کشمیری خاندانوں کی عزت و توقیر کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایسے افراد کا انجام شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل بھی بی جے پی سے تعلق رکھنے والے بھارتی ریاست اتر پردیش کے رکن نے کہا تھا کہ اب ہمارے لیے کشمیری لڑکیوں سے شادی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔
विक्रम साइनी की इस वीडियो को पूरे भारत में मकबूलियत हासिल हो रही है। रुकन पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि अब वो मकबूजा कश्मीर जाकर प्लॉट्स खरीदने और शादियां रचाने के लिए आजाद हैं, क्योंकि उनके रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। विक्रम साइनी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया है। विक्रम बेटा, कश्मीर में प्लाट लेना तो बड़ी दूर की बात है, वहां इंडियन फौजी कैसे छुप छुप कर रह रहे हैं, जरा उनसे तो पूछ लो। शादी तो बड़ी दूर की बात है, तू अपनी इस सोच के साथ वहां कदम तो रख कर देख, तेरी क्या क्या चीज गायब करते हैं। तू इंडिया में वापस आकर भी किसी से शादी नहीं कर सकेगा, बल्कि मुंह छुपाता फिरेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा एक साबिक सदर और 2 साबिक वज़राए आज़म समेत दर्जन भर सियासतदान व साबिक वज़रा ईद उल अज़हा का त्यौहार जेल में गुजारेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक साबिक सदर आसिफ जरदारी और 2 साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़रा हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्ला, मुफ्ता इस्माइल, आगा सराज दुरानी और ख्वाजा सलमान रफीक मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं। फरियाल तालपुर के घर को सब जेल करार दिया जा चुका है, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी नैब की हिरासत में है। लिहाजा मुल्क के दर्जन भर अहम तरीन सियासतदान व साबिक वज़रा पहली मर्तबा ईद उल अज़हा त्यौहार जेल में गुजारेंगे, जो कि अपनी नौयत का एक मुनफरद रिकॉर्ड होगा।